انسانوں کے نام افزار ریحان، آئین شکن و قاتل پرویز مشرف کی موت۔ ہمارے خطے کی یہ اچھی یا بری روایت ہے کہ مرنے والے کی خامیاں یا برائیاں نظر انداز کر دی جائیں، صرف خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جائیں، اور اگر اس میں خوبیاں نہ بھی ہوں تو پھر بھی کچھ گھڑ کر ڈال دی جائیں۔ بظاہر یہ اچھی روایت ہے، سماجی سطح پر اگر یہ کچھ شرائط و حدود کے ساتھ رہے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر اس کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح تو ہم کسی ظالم وحشی حجاج، یزید یا شمر کو برا بھلا نہیں کہہ سکیں گے۔ ہماری جھوٹ پر استوار منافق سوسائٹی میں پہلے ہی سچائی بڑی مشکل سے دستیاب ہے۔ یہاں بڑے بڑے نامی گرامی شیطانوں کو اولیاء اللہ اور رحمت اللہ علیہ کے لبادوں سے لپیٹ کر پیش کرنے کا چلن عام ہے۔ سب لوگ تو محقق نہیں ہوتے، اور نہ ہی عام آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کسی تحقیقی باریکی کے لیے ٹائم نکال سکے یا ارک ریزی کر سکے۔ اس لیے عام آدمی یوں پھیلائے گئے جھوٹے پروپیگنڈے کے زیر اثر اس بظاہر ہلکی سی سماجی روایت کو ابدی سچائی خیال کرتے ہوئے وقت کے ساتھ اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ برسوں بعد کسی بڑے سے بڑے محقق کے لیے بھی سچائی بیان کرنا ناممکن ہو جائے۔ تقدس کی جنونی ذہنیت جس نے بلاسفیمی لاز کے نام پر پہلے ہی خوف اور ہراسمنٹ کو پورے ملک میں لاگو کر رکھا ہے، کہ ایسے ماحول میں یہاں یہ زہریلا پروپیگنڈا مناسب ہوگا کہ مرنے والے کی صرف خوبیاں بیان کی جائیں۔ ان ناہنجاروں کے بعد دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ہمارے سطح بین تجزیہ کار، جو بظاہر خود کو بڑا معتدل و متوازن بنا کر پیش کرنے کی عظمت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے پائے جائیں گے کہ دیکھیں جی، اگر مرحوم میں کچھ برائیاں تھیں تو بہت سی اچھائیاں بھی تھیں۔ ہمیں چاہیے کہ انصاف کے ساتھ دونوں پہلو عوام کے سامنے رکھ دیں۔ کوئی شک نہیں، انصاف اور توازن کا یہی تقاضا ہے، لیکن بالفعل اس ذریعے سے بھی اصل کمینگیاں ڈھانپ دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ محمد خان ڈاکو یا عبداللہ بھٹی جو ہمارے پنجاب کا ہیرو تھا، وہ ڈکیتیاں ضرور کرتے تھے، مگر وہ امراء سے لوٹ کر غریبوں کو بہت کچھ دان کر دیتے تھے۔ یوں امیروں کو لوٹ کر غریبوں پر جو نوازشات کی گئی ہوئی ہیں ان کو نمک مسالہ لگاتے ہوئے خوب اچھالا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ڈکیت یا لٹیرا تاریخ میں رحمت اللہ علیہ کہلایا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کی بندر بانٹ بھی اندھے کی ریوڑیاں بانٹنے جیسی تھی، اور اس کا فعل سفاکیت کی بدترین مثال۔ آج پوری دنیا میں شور ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پون صدی سے آئین و قانون کو بھاری بوٹوں تلے روندا جا رہا ہے، جہاں عوام کا پیٹ کاٹ کر سارے قومی وسائل چوکیدار سسٹم کی مضبوطی پر اڑا دیے جاتے ہیں، جسے ہائبرڈ سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ نتیجتاً پاکستان کی عالمی پہچان ایک بھکاری و مانگت ریاست کی بن گئی ہے، جو کٹورا یا کشکول تھامے در بدر بھیک مانگتے پائی جاتی ہے۔ اس کا وزیر اعظم ترقی یافتہ مغربی اور برادر عرب ممالک سے یہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم بھکاری نہیں، بس ذرا ہمارے حالات ٹھیک نہیں رہے، اس لیے مجبوری ہے۔ مہذب دنیا کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے حجم، جثے یا اوقات سے زیادہ سیکورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ ہماری ہمسایوں سے انبن ہے۔ تو پوری دنیا میں ہر جگہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں سے مذاکرات کرتے ہوئے تعلقات بہتر بنائیں، تاکہ اپنے وسائل جنگی بھٹی میں جھونکنے کی بجائے اپنے عوام پر خرچ کر سکیں، مگر اس پر ہم 5 فروری منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہونے والا پرویز مشرف ابھی 5 فروری 2023 کو دبئی میں مر گیا۔ موت برحق ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ آج اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس نے ملک و قوم کی بڑی خدمت کی، وہ بڑا لبرل سیکولر شخص تھا۔ درویش خود بڑا لبرل سیکولر ہے، تو کیا اس کی وجہ سے وہ تمام بھیانک جرائم معاف کر دیے جائیں جو قتل اور ڈکیتی سے بھی بڑھ کر تھے؟ ہماری عجب پسماندہ ذہنیت ہے۔ ہمارے مذہبی لوگوں نے جنرل ضیاء کی تباہ کاریوں سے اس لیے صرف نظر کر لیا کہ وہ بڑا مذہبی اور اسلامی تھا۔ کیا لبرل سیکولر لوگوں کو بھی اس نوع کے جھانسے میں آنا چاہیے؟ پرویز مشرف وہ ڈکٹیٹر تھا جس نے محض اپنی ذاتی حفظ اقتدار کے لیے 2 مرتبہ اس ملک کے آئین کو توڑا، ایک 12 اکتوبر 1999 اور دوسرا 3 نومبر 2007 کو۔ اس نے منتخب پارلیمنٹ کو توڑتے ہوئے 2/3 میجارٹی کے حامل وزیر اعظم کو پوری قیادت سمیت جیلوں میں ڈالا۔ اپنی دھاک دکھانے یا منوانے کے لیے منتخب وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے کارگل کا پنگا لیا، یوں 3000 سے زائد پاکستانی جوانوں کو قتل کروا دیا۔ دوسری جانب اگر 5-7 گھرانے اجڑے تو ان کا مجرم بھی یہی امر مطلق تھا۔ یہاں بہت سی اور باتیں بھی کی جاتی ہیں، یہ کہ وہ ایک فون پر ڈھیر ہو گیا، یا اس نے بہت سے جہادی امریکہ کو بیچ کر مال بنایا، یا مدرسہ افسا کی بچیوں کو مارا، یا یہ کہ بلوچ لیڈر سردار اکبر بگٹی کو قتل کروایا، یا یہ کہ نیٹو کو سپلائی اڈے دیے، یا یہ کہ ججز کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوائے، یا یہ کہ انڈیا کے خلاف جنونیت بھڑکائی، یا یہ کہ جمہوری لوگوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے ملاؤں کو تگڑا کیا، یا سیاسی بونوں کو اکٹھا کر کے کنگز پارٹی بنوائی، یا یہ کہ MQM سے دہشت گردی کروائی، یا اربوں کی جائیدادیں بنائیں۔ یہ عدالتوں سے بھاگا ہوا اشتہاری تھا جسے جسٹس وقاص سیٹھ نے سزائے موت سناتے ہوئے اس کی لاش ڈی چوک میں 3 روز کے لیے لٹکائے رکھنے کا شدید فیصلہ سنایا۔ یہ ڈکٹیٹر کہتا تھا کہ میں پاپولر عوامی قیادت محترمہ بے نظیر اور میاں نواز شریف کو وطن واپس نہیں آنے دوں گا، میں نے انہیں سیاست سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میری
میری وردی میری کھال ہے، اسے ہرگز نہیں اتاروں گا۔ درویش عرض گزار ہے کہ مرنے والے کی ہمدردی اور دلجوئی میں یہ ساری باتیں، جن میں سے کچھ جائز بھی ہیں، اگر نظر انداز بھی کر دی جائیں، پھر بھی آئین شکنی کا گناہونا جرم کیا قابل معافی ہو سکتا ہے؟ اور پھر جن کی موجودہ ورلڈ ویو پر نظر ہے، وہ کارگل کے اتنے بڑے خون خرابے اور قتل و غارت گری کو کیسے بھول جائیں؟ یعنی پرائم منسٹر انڈیا اٹل بہاری واجپئی کی نواز شریف سے مل کر شروع کی گئی لاہور میں امن کی آشا کو سبوتاژ کرنے کے لیے اتنا گناہونا وار کیا گیا، اور خود اپنے ملک کے ہزاروں جوان اس صفاقی سے مروا دیے، یہ جرائم کیسے بھول جائیں؟ اس کے لمبے چوڑے اثاثہ جات جو اس نے چھوڑے ہیں، ان کی تحقیقات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا محض ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم اربوں کے بینک بیلنس اور جائیدادیں بنا سکتا ہے، آسٹریلیا کے جزیرے خرید سکتا ہے؟ ان لوگوں کا احتساب کرتے ہوئے سب کے پر کیوں جل جاتے ہیں؟ کہاں ہے وہ کھلاڑی یا ناڑی؟ ذرا بولے نا اس چوری پر۔ اس ڈکٹیٹر کی والدہ مرحومہ اگر دبئی میں دفن ہو سکتی ہیں تو اسے بھی انہی کے پہلو میں کیوں دفن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پاکستانی پرچم کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے جو آئین شکنوں کو اس میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے؟ منتخب ایوانوں میں قومی مجرموں کے لیے فاتح خانی کیوں ہو؟ اور پھر آئین شکنوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کے کیا معنی ہے؟ یہ کہ ہم آئندہ کے لیے بھی آئین و قانون اور منتخب پارلیمنٹ یعنی 22 کروڑ عوام کو بوٹوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔